نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، معذرم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور قرآن حکیم سے یقیناً دلچسپی بڑھ بھی رہی ہوگی اور فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ دین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برای طلباء و طالبات کا پہلا حصہ آن لائن کورس کی شکل میں آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ 40 کلاسز ہماری 40 کلاسز ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہماری کلاس نمبر 41 کلاس نمبر 41 ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کی آج انشاءاللہ تکمیل ہوگی۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ الشعراء کی آیات 151 تا 159، 151 سے 159، اور ساتھ ہی کیونکہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو رہا ہے تو علم و عمل کی باتیں بھی انشاءاللہ سمجھیں گے ہمیشہ کی طرح۔ کتاب کے صفحات ہیں 127 اور 128، بک کے جو پیجز ہیں 127 اور 128۔ تو آئیے آج ہم کلاس نمبر 41 کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ شعراء کی آیات 151 تا 159 اور پھر علم و عمل کی باتیں ہمیشہ کی طرح۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے بجائے کس کی اطاعت کرتے تھے؟ ان لوگوں نے پیغمبر کو چھوڑ کر کس کی اطاعت کی، یہ بات جانیں گے۔ نمبر 2، زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ فساد اس قوم نے مچایا، البتہ سب سے بڑا فساد کیا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ نمبر 3، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ اور نمبر 4، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہم کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، آج اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ شعراء کی چند آیات کا۔ سب سے پہلے سورہ شعراء جس کا سورت نمبر 26 ہے قرآن حکیم میں، آیات 151 تا 155 اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان كنت من الصادقین قال هذه ناقۃ لها، یہ ہمیں ملا کر پڑھنا ہوگا تجوید کے اعتبار سے۔ هذه ناقۃ لها لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ ماشاءاللہ، اب اس کو ترجمے کے ساتھ، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، صالح علیہ السلام نے فرمایا اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، قوم سمود نے کہا، انما انت من المسحرین، بے شک تم صرف جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ فأت بآیۃ، لہذا تم کوئی نشانی معجزہ لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال، صالح علیہ السلام نے فرمایا، هذه ناقۃ لها، یہ اونٹنی معجزہ ہے، لہا شرب، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ اگلی مزید چند آیات ہیں سورہ شعراء، آیات 156 تا 159۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وما کان اکثرهم مؤمنین
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ماشاءاللہ، یہ آیت تو کئی مرتبہ سورہ شعراء میں دہرائی گئی، آپ کو اندازہ ہے ماشاءاللہ۔ اب ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ نادم ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس قصے میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آج کی جو آیات ہیں ان کا ہم نے ترجمہ بھی کیا۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 151، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، صالح علیہ السلام نے فرمایا اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ مسرفین کا لفظ آیا، حد سے بڑھنے والے۔ قوم سمود کی اطاعت، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی بجائے حد سے بڑھنے والے سرکش لوگوں کی اطاعت کرتے تھے، یعنی پیغمبر کی اطاعت نہیں کی بلکہ سرکش لوگوں کی ان لوگوں نے اطاعت کی۔ مسرفین سے مراد فساد مچانے والے اور بگاڑ پیدا کرنے والے، وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، حق کی راہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اس سے، اور فساد مچاتے ہوئے حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہیں مسرفین، خاص طور پر وہ کہ جو فساد مچانے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے، جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 152 سورہ شعراء، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ مسرفین کی علامات، مسرفین کون؟ فساد مچانے والے۔ تو پہلی علامت زمین میں فساد مچانا، دوسری علامت برائی کی اصلاح نہ کرنا، بجائے اس کی کہ نیک بنو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، خود بھی بدی کرتے، دوسروں کو بھی بدی کی دعوت دیتے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی کے معاملات طے کرنا۔ میری مرضی، آج کل نعرے لگ رہے نا ہمارے ہاں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننی ہے، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے جھکا دینا ہے۔ تو فساد سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی کے معاملات طے کرنا، لوگ اپنا قانون بنا لیں، اپنی باتوں کو منوائیں، یہ ہے سب سے بڑا فساد جو زمین میں مچایا جاتا ہے۔ اگلی آیت سورہ شعراء آیت نمبر 153، قالوا انما انت من المسحرین، قوم ثمود نے کہا بے شک تم صرف جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو، معاذ اللہ۔ قوم ثمود کا حضرت صالح علیہ السلام پر الزام، آپ علیہ السلام جادو زدہ ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں اس قدر بد کلامی ان کی قوم نے کی ہے۔ سورہ شعراء کی اگلی آیت، آیت نمبر 154، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، لہذا تم کوئی نشانی معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ بشر یعنی انسان۔ قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کرنا، قوم سمود نے یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں۔ وہی پرانی بات، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، تو تم تو ہماری طرح کے رسول ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ وہی پرانی گمراہی اس قوم میں بھی آ گئی۔ قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ، اگر وہ سچے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، وہی فرمائشی معجزہ، ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے تب ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ دیکھو اپنے منہ سے مانگا ہوا معجزہ فیصلہ کن ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے مطلب پھر اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، وہ بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے۔ اپنے منہ سے تم معجزہ مانگ رہے ہو، اگر وہ آ گیا اور تم نے اس کو نہ مانا، تم نے حق قبول نہ کیا تو بڑا بھاری معاملہ ہوگا تم پر عذاب کا۔ تو دیکھو اپنے منہ سے مانگا ہوا معجزہ فیصلہ کن ہوتا ہے، اگر اونٹنی تمہارے مطالبے پر پہاڑ سے نکل آئی اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو سمجھو کہ پھر جلدی عذاب آ جائے گا، پھر جلد ہی عذاب کا معاملہ
آ جانے کا معاملہ ہوگا اور پھر تمہیں مہلت گویا کہ نہیں ملے گی۔ اونٹنی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، اگر معجزہ تم نے مانگا اور وہ تمہیں دے دیا گیا اور پھر تم نے حق قبول نہیں کیا تو جلدی ہی عذاب آ جائے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 155 سورہ شعراء، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی معجزہ ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے، اب تھوڑی تفصیل آ رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائی، بہت بڑی اونٹنی۔ علمی بات، یہ اونٹنی دیگر اونٹنیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ اونٹنی اس قدر بڑی جسامت اور ڈیل ڈول کی تھی، جسم بہت بڑا ڈیل ڈول کی تھی کہ جس جنگل میں چرتی دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتے اور اپنی باری کے دن جس کنویں سے پانی پیتی کنواں خالی کر دیتی، اکیلی پورا اس کنویں کا پانی پی جاتی، گویا جیسے اس کی پیدائش غیر معمولی طریقے سے ہوئی تو اسی لحاظ سے اس کا کھانا پینا وغیرہ سب کچھ غیر معمولی اور مختلف تھا۔ اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اتنی بڑی اونٹنی کہ سارے جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے، اکیلی وہ پانی پی جاتی کنویں کا۔ تو ایک دن اس کے لیے مقرر تھا، ایک دن باقی قوم کے لیے مقرر تھا۔ تو اس سے اندازہ کرے، پہلے بھی یہ بات آئی کتنی بڑی اونٹنی تھی۔ معجزے کا لفظ، آئیے آج اس کو سمجھیں کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ معجزے سے مراد، معجزہ ایک غیر معمولی اور خلاف عادت کام ہے جو کسی نبی و رسول علیہ السلام سے نبوت و رسالت کے دعوے کی دلیل اور تصدیق کے لیے صادر اور ظاہر ہوتا ہے۔ دوبارہ، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ غیر معمولی، بالکل ان یوزول، عام طور پر جس کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کون سا کام ہے جو نبی اور رسول سے نبوت اور رسالت کے دعوے کی دلیل کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معجزے کو رسولوں کو عطا کرتا ہے اور وہ اس کو پیش کرتے ہیں اپنی رسالت کی دلیل کے لیے، اور ان کی تصدیق لوگ کریں، ان کو لوگ مانیں، اس کے لیے ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ عطا کون کرتا ہے معجزہ؟ اللہ۔ ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں اور ان کی رسالت کی وہ دلیل ہوتا ہے جسے دیکھ کر منکرین عاجز ہو جاتے ہیں، یعنی دنگ رہ جاتے ہیں، حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو ہی عطا فرمایا جاتا ہے۔ ویسی کوئی انہونی باتیں ہو جائیں، یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن معجزہ وہ جو رسولوں کو عطا ہوتا ہے، اللہ کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے، اللہ اپنے پاس سے عطا کرتا ہے اور ان کی رسالت کی وہ دلیل ہوتا ہے، اور اگر لوگ اس کو نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب بھی ایسے لوگوں پر آتا ہے۔ اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کو پابند کرنا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے، ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے لیے مقرر ہے، کیونکہ وہ اکیلی اونٹنی سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی، تو ایک دن اس کے لیے مقرر ہو گیا اور ایک دن قوم کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اگلی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 156، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ یہ آیت نمبر 156 کا ترجمہ۔ اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو نصیحت، اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی الحمدللہ پڑھتے آئے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 157 سورہ شعراء کی، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں پھر وہ نادم ہو گئے۔ نادم کا لفظ عربی میں بھی نادمین آ رہا ہے نا، اور نادم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا غور کرتے رہیں تو کچھ الفاظ ہمیں سمجھ میں آئیں گے، ہم اردو میں جانتے ہیں، ہم ریلیٹ کرنا شروع کریں گے تو قرآن کو سمجھنے میں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نادم ہو گئے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے ساتھ قوم سمود کا سلوک، اس کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا، یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، البتہ کچھ ایک دو باتیں اور اس میں آ رہی ہیں۔ علمی بات، قوم سمود کے باہمی مشورے اور اتفاق رائے سے ان میں سے ایک تنومند اور سب سے زیادہ بدبخت انسان نے اس بات کا ذمہ لیا کہ اس اونٹنی کو وہ ٹھکانے لگائے گا۔ پوری قوم کا مشورہ شامل تھا، سب کا اتفاق رائے تھا، اور ایک بڑا ان میں سے طاقتور آدمی تھا اور تھا بڑا بدنصیب، اس نے اٹھ کر اس اونٹنی کو ٹھکانے لگانے کا ذمہ لیا۔ عملی پہلو کیا ہے؟ اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا، ایک شخص تھا جو کھڑا ہوا جس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کیا، لیکن
ایک شخص تو تھا جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا، سورہ قمر 27 پارے میں، سورہ شمس وشمسی ودعاہا آخری پارے میں ماشاءاللہ. تو جیسے کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ قوم کی مرضی سے یہ قتل کر رہا تھا، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا ہے. بہت اہم بات، ساری قوم کا مشورہ شامل تھا، ساری قوم کی مرضی شامل تھی، قتل ایک نے کیا، ساری قوم گناہگار ہے. ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے یا جس کے کرنے پر قوم کی رضا اور پسندیدگی حاصل ہو، ایک قومی گناہ ہے، خواہ اس کا کرنے والا ایک فرد ہی کیوں نہ ہو. آج ہماری قوم میں بھی بہت سے گناہ کے کام نہیں ہو رہے، اگر لوگ اس پر راضی ہو گئے تو ساری قوم مجرم ہے. ہاں، جو گناہ کو گناہ کہیں، خود بھی بچے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے اور عذاب سے بچائے جائیں گے. ورنہ پوری قوم راضی رہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی گناہوں کے اوپر، تو ساری قوم گویا کہ قومی سطح پر مجرم ہوگی. جیسے کہ ایک شخص نے قتل کیا، ساری قوم کا اتفاق رائے تھا، ساری قوم کے لوگوں کی مرضی اس میں شامل تھی، تو پوری قوم مجرم قرار دی گئی اللہ کی طرف سے. اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 158 158 ہے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. یہ باتیں پہلے بھی ہم نے دہرائی، یہ آیت میں اس لیے دوبارہ دہرائی کہ آپ کو یاد آ جائے کہ پہلے بھی آیات ہم پڑھتے رہے سورہ شعراء کے ذیل میں. تو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس قصے میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اونٹنی ہلاک کرنے کا نتیجہ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اس میں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جیسے کہ قوم مٹا دی گئی جس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 159 ہے، آج کے درس کی بھی آخری آیت ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت بھی دہرائی گئی، پچھلے لیسنز میں بھی ہمارے سامنے آئی تھی. اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان. اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت العزیز کا تعلق نافرمان بندوں سے، کہ اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اللہ پورا اختیار رکھتا ہے، نافرمانوں کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ نافرمان اس کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ نہیں سکتے. اور دوسری صفت اللہ کی کون سی؟ یہی ہے اللہ کی صفت الرحیم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں سے ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصل مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے. تو فرمانبرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ الرحیم اس کی رحمت کا وعدہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ. ناظرین کرام، یہاں تک آتے آتے اور عزیز صلی اللہ تعالی بعد ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کیا. اب یہ کیونکہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، یہ واقعہ پورا مکمل ہوا، اس سے متعلق آیات کا بیان مکمل ہوا، تو اب آخر میں علم و عمل کی باتیں 10 پوائنٹس ہیں، 10 نکات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. پہلا نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہ السلام پاکیزہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بچپن ہی سے اپنی قوم میں ممتاز مقام رکھتے تھے. سورہ ہود کی آیت نمبر 62، قوم نے کہا تھا نا کہ اے صالح، ہم تو تمہیں امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں. تو اپنے کردار کے تعلق سے وہ اپنی قوم میں بچپن سے ممتاز مقام رکھتے تھے. یہ انبیاء کرام کے تعلق سے اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے. نمبر 2، رسولوں اور ان کے معجزات کا انکار کرنے والوں کو ہمیشہ عذاب دیا گیا ہے. بار بار ان نافرمان قوموں کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو رسولوں اور ان کے معجزات کا انکار کرنے والوں کو ہمیشہ عذاب دیا گیا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 اور سورہ ہود آیات 65 اور 67 میں یہ ذکر آیا. تیسرا نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، ہمیں برے لوگوں کی باتوں میں آ کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. سورہ اعراف آیت نمبر 75، نافرمان لوگ خود بھی نافرمانیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں برائی کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. چوتھا نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا بھی ہے، معجزہ ایک غیر معمولی اور خلاف عادت کام ہے جو کسی نبی و رسول علیہ السلام سے نبوت و رسالت کے دعوے کی دلیل اور تصدیق کے لیے صادر اور ظاہر ہوتا ہے، جسے دیکھ کر منکرین عاجز ہو جاتے ہیں. معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی عطا فرمایا جاتا ہے.
بات پہلے بھی ہم نے سمجھی، معجزہ وہ جو عاجز کر دے، دنگ رہ جائے انسان، مگر یہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ رسولوں کو عطا کرتا ہے ان کی رسالت کی دلیل کے طور پر، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ پیغمبروں کو عطا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ یہ ہے معجزے کی تعریف۔ پانچواں نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کو بھلائی اور ہمدردی کے جذبے سے نیکی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انبیاء اور اللہ کے پیغمبر لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ سمجھاتے۔ اب یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، اب ان کے بعد ان کی امت کو یہ کام کرنا ہے، اللہ ہمیں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا نقطہ، عموماً حق کو قبول کرنے والوں میں سب سے پہلا طبقہ غریبوں اور کمزوروں کا ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 میں بات آئی تھی۔ جو اوپر والا نقطہ تھا شاید اس کی آیات میں نہیں پڑھ سکا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 اور سورہ ہود کی آیت 62 سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء لوگوں کو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ بھلائی کی طرف بلاتے۔ اب یہ چھٹا نقطہ ہے، عموماً حق کو قبول کرنے والوں میں سب سے پہلا طبقہ غریبوں اور کمزوروں کا ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 میں یہ بات ہے۔ کیا بھلا اس میں نقطہ آ رہا ہے؟ وہ جو ظلم و ستم کرتے تھے سردار، ان کے تحت جو کمزور طبقہ ہوتا تھا، غلاموں کا، کمزوروں کا، محتاجوں کا، جب پیغمبر کی دعوت ان کے سامنے آتی تو اس میں انہیں عدل نظر آتا، چنانچہ یہ کمزور طبقہ آگے بڑھ کر اول حق کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ ساتواں نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کو برے کاموں سے روکتے رہنا چاہیے، ورنہ لوگوں کے مسلسل گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ سورہ ہود کی آیات 64-65، سورہ شعراء کی آیت 156 میں یہ ذکر آیا۔ تو ہمیں بھی پیغمبروں کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے، ورنہ لوگ اگر مسلسل گناہوں میں لگے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ہمیں خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرنی۔ نمبر 8، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی تکذیب و توہین انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم کر دیتی ہے۔ تکذیب کا مطلب جھٹلانا، توہین کا مطلب برا بھلا کہنا، استغفر اللہ۔ تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کی توہین کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ کئی جگہ یہ بات ہم نے پڑھی ہے، سورہ اعراف کی آیات 77-78 میں، سورہ ہود کی آیات 63 میں، 67 میں، 68 میں، اور سورہ شعراء آیت نمبر 157-158 میں۔ آگے چلتے ہیں، دو نقطے اور ہیں۔ نواں نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، جی سمجھ آ رہی نا بات؟ ماشاءاللہ میں نے کوشش تو کی کہ دو دفعہ پڑھ دوں تاکہ آسان ہو جائے۔ آپ کے سامنے ٹیکسٹ بھی موجود ہے، آیات تو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ جی نویں بات علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کو دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ مجرموں کے لیے عذاب ہے، اللہ اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں ذکر آیا۔ اور آخر میں نقطہ نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 144، ہر رسول نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اور جب رسول کی اطاعت ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ اب ہمیں رسول اکرم علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ نماز اللہ کے لیے ادا کرتے، طریقہ رسول اللہ سے لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم اگلا واقعہ شروع کریں گے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں، امید ہے آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔